نصوم نهارنا حبا وشوقا ونرجو العفو من رب الأماني۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے وقت پر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب موقوتہ ہے، تم پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی خیر کے کام اپنے وقت پر کر لیں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، وقت پر نیکی کر لو۔ ویسے اسلام عجلت سے منع کرتا ہے، جلد بازی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا نماز کے لیے بھی دوڑ کے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ۔ یہ فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید نے کہا دوڑ دوڑ کے نیکی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ٹال مٹول سے کام نہ لو، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وقت پر کر لو سارے خیر کے کام، اور دوڑ دوڑ کے کر لو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کر لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کرتی۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا۔ لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے۔ پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ وقت ہی ہوتا ہے، جوانی ایک وقت ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وقت تھا، آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا۔ جو سروس ہی نہ کرے، وہ ریٹائرمنٹ مانگے
تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز دوست، وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے۔ بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر۔ کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا، وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر۔ وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں۔ تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ٹائم کھڑے ہونے کا تھا، تو سجدے میں ہے۔ جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے، لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے۔ تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے، جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، بہت سارے لوگوں کے بچے اس لیے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں وقت پر محنت کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ اماں ہی نہیں، ابا بھی لاڈ دیکھتا رہتا ہے، تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھیں۔ پھر ایک ٹائم ہے درے کا، پھر آپ درہ اٹھائیں، پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں، پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے، وقت پر محنت نہ کرے۔ ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لا اللہ نہ کریں۔ حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا، اس نے کی نہیں، اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک ہوگا۔ تیرے پاس وسائل تھے، تو کر سکتا تھا، کیوں تو انتظار کرتا رہا؟ کیا وجہ تھی؟ وقت کی رفتار کو سمجھیں۔ وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے، آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ فیصلے وقت پر فرمائے۔ کریم محبوب یوں نزاکت وقت کی سمجھتے تھے، معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے، اس تناظر میں حضور دیکھتے تھے۔ نبی پاک نے کربلا کا نقشہ تو سارا نہیں بتایا واضح کر کے، اگرچہ اشارے سارے ہی فرما دیے، پر یہ حضور نے بتلا دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا۔ اب وہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہوگی۔ وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے۔ آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے، ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو، تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا۔ او خدا کے بندے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت تو کر، تو نے ہمت ہی چھوڑ دی، تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ماحول کو سمجھیں، وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات۔ میں دوستوں سے، بچوں سے کہتا ہوں تقابل ادیان پڑھا کرو، عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو، تم بدھ مت کا مطالعہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں دینی طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، جن کا اپنا دینی مطالعہ مضبوط ہے، جن کا اپنا بھی دین کا مطالعہ مضبوط نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ قرآن حدیث صحیح پڑھ لیں پھر باقی مذاہب کو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا، اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے، آپ کی مٹھی میں ہے۔ اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر، اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے، اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو۔ لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بس ٹھیک ہے، قوالوں کو مضبوط کرو، نعت خانوں کو مضبوط کرو، ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو، وہ کوٹھیاں بنائیں، وہ کاریں خریدیں، وہ بنگلے بنائیں،
علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں، آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا، نعت خواں دے گا، کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے۔ آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے۔ آپ جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ ہی نہیں پا رہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی۔ حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم کو، تیار تھے حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، ایک ایک مجاہد، ایک ایک غازی، حضرت ابو ہریرہ، سید عائشہ جیسے محدثین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے، ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی کالنجوم، یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں، جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا۔ ہم وہ تیاری نہیں کر رہے، ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے، ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، وقت کی رفتار کو سمجھیں، وقت پر فیصلے کریں، وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض، اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی، جو لوگ ٹائم، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت ساری ترجیحات ہیں آپ طے کر سکتے ہیں، مجھے دعوت دینے والوں کا اچھا ذوق ہوتا ہے، پیار سے بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے۔ اصل یہ میں کچھ عرصہ بیمار رہا تو اس لیے زیادہ میں ذہنی طور پر تناؤ کا شکار نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، درجنوں بیسیوں بچے اللہ کے فضل سے تیار ہیں، جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں کہیں کوئی چلا جاتا ہے، کہیں کوئی چلا جاتا ہے، سدائی بہار رکھیں اس باغے تے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا۔ وہ مجھے آ کے دوست کہتے ہیں وہ آپ کے ادارے کا بچہ گیا تھا تو باہر سے ہم سمجھے آپ ہی ہیں، اندر جا کے پتہ چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ یہ ہوتا ہے نا میرے عزیز، آپ وقت پر چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں فلانی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتا، میں کہ سانو تو ہو سکتا ہے پرچیاں پانیاں پہن، امام زیادہ ہے مسلح ایک۔ تو آپ زندگی میں وقت پر چیزوں کو پہچانیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اگر وقت پر نہیں پہچانیں گے تو چیزیں بہتر، جلدی سے کر لیں خیر کے کام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی، حضور فرمانے لگے فتنوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، بخاری میں موجود۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے، جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، وقت کو سمجھ لو، جلدی سے خیر کٹھی کر لو، جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو، ہمت ہے تو زیادہ کام کر لو، صحت ہے تو زیادہ کام کر لو، توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو، لیکن ٹال مٹول نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یہ کام کل نہ کر لیں؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے، پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے تو جو کل والے ہیں۔ فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی، آپ غور فرما لیں۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق، وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے۔ آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں،
تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا. وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا, بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں, وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے, میں تو تلوار سے جہاد کروں گا, تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے, تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے, اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے. آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے. بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں, لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے, پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے, پھر گاڑیوں پہ جاتے, پھر جہاز آیا ہے. آخیا کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے؟ بولو, سہولت آ گئی ہے نا. تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں, جلدی جلدی, ٹال مٹول نہ کریں, کل کروں گا پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار, وقت کی تیزی, اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا, ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں, کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں, وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. وہ فیصلہ کریں, آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی, اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں, اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا, ایک ٹکڑا, ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں, دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر, یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا, ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ, ذکر ہوتا ہے. 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے, پورے 40 نہیں. عدل, انصاف, محنت, تلاوت قرآن, درود پاک, یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر, تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. عمر کتنی پائی؟ 39, پورے 40. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے, ایک ذخیرہ ہے. وہ گورنر بھی رہے, انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیں, انہوں نے احادیث بھی روایت کی. عمر کتنی پائی؟ 37 سال. 37 سال. آپ تاریخ تو دیکھیں, آپ کتابیں تو کھنگالیں. لوگ آئے, وقت پر کام کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے, ان کے اثرات قیامت تک رہیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے پاس وصیت کرنے کے قابل مال ہونا کہ اس نے اللہ کے راستے میں دینا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ بیٹے کا ہے, یہ فلاں کا ہے, فرمایا اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی کبھی اس طرح نہ گزارے کہ اس کی وصیت تیار ہو کے پڑی نہ ہو, لکھا ہوا ہو سارا لین دین, یہ کرنا ہے یہ کرنا. زندگی کا کیا پتہ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور ان کے تکیے کے نیچے ہوتی تھی, یہ اتنے دینے ہیں, یہ لینے ہیں, اگر اس میں سے کوئی تبدیلی آتی تو کاٹ دیتے, یہ کام کر دیا, یہ رکھنے والا. تیاری کر کے رکھیں, کسی وقت بھی بلاوا آئے گا, جانا ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. ٹال مٹول کا کیا مطلب ہے؟ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, دیکھ لیں گے, انشاءاللہ ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں. او بھائی کب, کس وقت؟ آخر کوئی ٹائم تو آئے جب ہم تبدیل ہو جائیں, ہم فیصلہ کر لیں کہ بس بھئی اب. اور ہم نے لوگوں کو فیصلے کرتے دیکھا ہے
لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس بھئی اب نیکی کا کام کرنا ہے, حج کرنے چلے گئے. پھر ہم نے دیکھا ہے انہوں نے سارے برے دوست بھی چھوڑے, بری مجلسیں بھی چھوڑیں, 5 وقت اللہ کے گھر میں اذانیں بھی پڑھی. ان کے حلیے بھی بدلے, کردار بھی بدلے, باتیں بھی بدلی, سوچیں بھی بدلی, ان کے اندر تبدیلیاں آئیں. انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا, فیصلہ جو کر لیا. اور کئی ایسے ساری زندگی گزر گئی, حضرت میری استقامت کی دعا کر دیں. بھئی آپ کھڑے تو ہوں کسی جگہ پہ, آپ مضبوط تو ہوں کسی جگہ پہ, آپ ٹھہریں تو صحیح, آپ رکیں تو صحیح, آپ وقت کے تعین کو سمجھیں. یہ ہمارے ساتھ گجرات ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی حضرت نے جمعہ پڑھایا ہے, کو 50 سال کے لگ بھگ. وہ جب الحمدللہ کہتے تھے نا, الحمدللہ, تو لوگ اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے کہ 1 بج گیا ہے, اوپر والے سپیکر چلا کرتے تھے. مفتی صاحب کا الحمد اس وقت ہوتا تھا جب ساری زندگی لیٹ نہیں ہوئے. یا ہمارے نوجوان علماء ہیں, میں بس آیا, میرا بس وضو رہ گیا, میں بس 10 منٹ آیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو وقت کی رفتار کا ہی نہیں پتا. آپ سمجھتے نہیں کہ ٹائم, میں 1 منٹ میں, 1 منٹ میں تو 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی جا سکتی ہے, پورے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. کیا سمجھتے 1 منٹ کو یہ ضائع ہے؟ وہ ہمارے ایک مفتی صاحب سے تو لوگ ان سے کہا کرتے تھے, مفتی صاحب گال نہیں سنتے. میں کہ مثلاً کی کہندے نے تفصیل نہ دسو, جڑا میرے نال کام ہے نا وہ دسو. ہمارے ایک بزرگ ہیں شاہ صاحب, مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کہ نعت خانہ نعت پڑھنے لگا تو تشریح کرنی شروع کر دی اس نے. تو کہنے لگے سانو سمجھا نا, سانو سمجھے تو سنا, ازی آپ ہی سمجھ جائیں گے. سانو سمجھا, وقت نہ تو 1 گھنٹہ پورا نہ پڑھ, تو سمجھا نہ, تو سنا اگر کچھ آتا ہے تو. بھئی آپ اپنی زندگی, کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے ہیں, شرعی مسئلہ, وہ ہمیں سمجھانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے طلاق نہیں دینی تھی, مجھے نہ اس طرح کر کے امی نے بات سنائی, پھر اس طرح بہن نے کہا, پھر اس طرح مجھے اس کے رشتہ داروں نے کہا. بھئی آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, آپ بات بتائیں کہ آپ نے فتویٰ کس جملے پہ لینا ہے, سمجھائیں نہیں. آپ کو کسی نے بھی چڑھایا, کچھ بھی ہوا, جب آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو گئی. آپ سامنے والے کا بھی وقت نہ ضائع کریں اور اپنا بھی وقت ضائع کریں. آپ چیزوں کو سمجھیں. ہم وقت کو ضائع کرنے کے بادشاہ ہیں. تو میرے عزیز وقت کی رفتار کو سمجھ لیں. بخاری میں موجود ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں احد کا میدان تھا, ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے نا فٹافٹ سوال پوچھا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور فرمانے لگے جنت میں. فرماتے ہیں کھجور ان کے ہاتھ میں تھی, یا کچھ منہ میں تھی, انہوں نے نکال کے پھینک دی, تلوار لی اور میدان میں گھس گئے, شہادت ہو گئی. گویا انہوں نے اتنی بھی دیر نہیں کی جتنا ٹائم کھجور کھانے میں لگتا ہے. بخاری میں موجود ہے. بھی کھجور کھانے کا ٹائم بھی کیوں لگائیں؟ شہادت جو سامنے پڑی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے, تو دوڑ کے جائیں شہادت کو قبول کریں. اب کھجور کھانے کا بھی انتظار کیوں کریں؟ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے وہیں بیٹھ گئے. چلو اپنی بولی جی شعر کہہ لینے, مثال دے لینے, جنہیں لائی گلی. او بھائی تو ذرا ٹھہر جا, تو وقت کے تناظر کو سمجھ, حالات کے تیور کو دیکھ. اب تیرا ٹائم نہیں ہے کہ تو کبھی ادھر نکل جائے, کبھی تو سیر کرنے چلا جائے, کبھی تو دوستوں کے ساتھ کھانے کھانے چلے جائے, کبھی تو کہے. اتنا کہاں ٹائم ہے کہ بندہ فرمائشیں کرتا پھرے, یہ میں نے کھانا ہے, یہ میں نے پہننا ہے, یہ میں نے ڈیزائن دے کے کپڑا سلوانا ہے. اتنا ٹائم زندگی میں کہاں ہے؟ آپ چیزوں کو سمجھ لیں. وقت ہے کام کا, اور کام کرنا ہی ضروری ہے. اپنے حصے کی ڈیوٹی جلدی سے سر انجام دینا ضروری ہے. 63 سال عمر پائی ہے میرے نبی کریم نے ظاہری, اور 40 سال کی عمر میں محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے. 23 سال صرف حضور نے دین کا کام کیا. کتنا؟ یہاں میری طرح کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے 25 سال ہو گئے واز کہتے ہوئے, 40 سال ہو گئے. 23 سال میرے محبوب نے دین کا کام کیا ہے, اور اس طرح کر کے محبوب نے دین کا جھنڈا لہرایا ہے کہ پوری دنیا میں عقیدہ توحید کے علم کو بلندی عطا فرما دی.
10 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी इस्लाम की जब सरकार ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, और मामूली सा नुकसान जंगों में हुआ, सिर्फ 14 सहाबा शहीद हुए थे बदर में, कोई लंबे चौड़े नुकसानात नहीं। आप हर वक्त काम का मिजाज बनाएं, हर वक्त ड्यूटी की तबीयत बनाएं। सारा दिन महबूब तबलीग करते, सारा दिन काफिरों मुनाफिकों की साजिशें होती, जंगों की तैयारी होती, हुजूर लोगों को रवाना कर रहे हैं, जिहाद के लिए भेज रहे हैं, और फिर 11 अज़वाज मुतहरात हैं काशाना नूर में, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सहाबा की तरबियत है, इतने सारे मसरूफियत के काम मेरे करीम करते। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं ज़माना सो जाता और मदीने वाले महबूब थोड़ी देर बिस्तर में आराम करते, फिर उठ के मुसल्ला बिछा लेते, और इतनी देर तक नमाज पढ़ते कि मुकद्दस कदमों में मैंने वरम देखे। हम कहाँ हैं? 2-2 घंटे मोबाइल, 4-4 घंटे के खाने, बाजारों में घूम के लिबास पसंद करना। ये वो उम्मत कर रही है जिसने अभी इतने अरब लोगों को मुसलमान करना है, जिनके अभी ढेर सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता, जिनको ये समझ नहीं है कि दीन के बुनियादी मसाइल क्या हैं, जिनको ये गौर नहीं है कि हमने बहुत सारे गरीबों की मदद करनी है, मिस्कीनों, बेवाओं, यतीमों के लिए काम करना है। तो भाई ये जो हमारे यहाँ रिवाज पड़ा है वक्त को ना पहचानने का, इससे अपने आप को बचाएं। मैं आपको बड़े दर्द से, आप मेरे अपने हैं, बड़े दर्द से एक बात कहता हूँ। मेरा कई दफ़ा बड़ा दिल करता है कुछ काम करने को, कुछ मज़ारात पे जाने को, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने को, लेकिन जब मैं तकाबुल करता हूँ ना ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश को कुचल देता हूँ और अपनी ड्यूटी को करना शुरू कर देता हूँ। आपकी ख्वाहिशें होती हैं। अब याद नहीं है मुझे, सालों बीत गए कि कभी मुसलसल 6-8 घंटे की नींद ली हो, याद नहीं है। इसलिए कि जब आपका कोई मिशन है, जब आपने कोई मसले 2 ही थे, उम्र भर हल ना हुए, नींद पूरी ना हुई, ख्वाब मुकम्मल ना हुए। आपको जब कोई काम करना है, फिर मेरे भाई आराम पसंदी, आराम तलबी, आप काहिल हैं, आप सुस्त हैं, आप अपनी जान पर जुल्म करते हैं। अगर आप उठते ही नहीं हैं, बेदार ही नहीं होते, सब कुछ हो जाता है, सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं। खुदारा अपने इस वजूद को बेकार ना करें, इससे काम लें, इसी किसी ड्यूटी लगाएं। चढ़ती जवानी किसी काम की नहीं अगर ये चारपाई पे लेटी है। आपकी सलाहियतें, सोच किसी काम की नहीं अगर आप हंसने वाली वीडियोस देखकर वक्त ज़ाया कर दें। आपका ये सारा समझदारी किसी काम की नहीं अगर आपको सिर्फ घूमने का, आने जाने का, तस्वीरों का, खाने का, सियाहत का सिर्फ शौक, किसी काम का नहीं। वक्त को देखें, वक्त की रफ्तार को देखें, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, अपनी ड्यूटियों को बर वक्त सर अंजाम दें। अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटियाँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए इरशादात, हमारा सिला रहमी का माहौल, रिश्तेदारों से खैर करना, दोस्तों के काम आना, बच्चों की तरबियत करना, जो मुमकिन है उसको करते चले जाएं। आप महसूस करेंगे ज़िंदगी किसी काम लग गई है, वरना ये बेकार हो जाएगा, आपका जिस्म चलेगा नहीं। ये आप महसूस करेंगे कि जिस्म जो है ये बिल्कुल बेकार होता जा रहा है। क्या कहते थे हमारे पुराने लोग, जे मैं बह गया तो फिर मैं बह ही गया। तो भाई चलते रहें, हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं सख्त गर्मी थी मदीना मुनव्वरा में, सब लोग अपने किवाड़ अंदर से बंद करके आराम कर रहे थे। मुझे कोई मजबूरी बनी, सख्त दोपहर थी, ज़ोहर के बाद का वक्त था, तो मैं अपने घर की छत पे चढ़ा तो मैंने दूर से एक बूढ़े आदमी को 2 ऊँट हाँकते हुए देखा। तो मैंने कहा यार इसने समझा होगा चरागाहें खाली हैं, लोग असर के बाद ऊँट लाते हैं मगरिब के करीब चराने को, तो मैं चरा लूँ। इसको समझना चाहिए था इतनी सख्त धूप में ये आदमी ऊँट चरा रहा है, गौर करना चाहिए था। फरमाते मैंने कहा इसे समझाता हूँ। मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आया, जब तक वो शख्स भी मेरे पास आ गया। कहते हैं वो करीब आए तो मैं कांप गया, ये कोई आम आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक हैं। फरमाते हैं मैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब गया। मैंने कहा महबूब पाक के खलीफा, इस वक्त दोपहर में जब हर आदमी अंदर आराम कर रहा है, आपको सुकून नहीं है, आप ऊँट हाँक रहे। दोस्ती भी थी ना, बेतकल्लफ़ी भी थी।
تو کہتے ہیں حضرت عمر فرمانے لگے عثمان بات تمہاری ٹھیک ہے یار، پر یہ 2 اونٹ مال غنیمت کے تھے، مسلمانوں کا مال ہے، کسی کے یہ بھاگ گئے تھے انہیں پکڑنے گیا۔ تو میں نے کہا کسی غلام کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ فرمانے لگے غلام سو رہا تھا، ویسے بھی ذمہ داری غلام کی نہیں میری ہے، تو میں اپنی ذمہ داری کو بھول سکتا، میں اپنی ڈیوٹی کو بھول سکتا؟ ہمارے ہاں تو ہم نے جان چھڑا لیا بچوں سے، وہ چلے جاتے ہیں فلانے کے ساتھ، حتیٰ کہ بچی بھی چلی جاتی ہے فلانے کے ساتھ کالج یونیورسٹی، کیوں جی؟ مینو اعتبار ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان وہ لوگ کرتے ہیں جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کرو آپ اپنی اولادوں کے ساتھ، آپ تھوڑا سا خود بھی خیال فرمائیں، تھوڑی خود بھی توجہ کریں، تھوڑا سا خود بھی آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ بھائی وقت پر سارے کام کریں، وقت کی رفتار کو سمجھیں۔ مجھے کیا لینے دو، یہ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینے دو، مجھے مان لینے دو اپنی غلطی۔ کافر نے، مشرک نے، عیسائی نے، انگریز نے وقت کی رفتار کو سمجھا تو دنیاوی طور پر مسلمانوں سے آگے گزر گیا، اور ہم نے وقت کی رفتار کو نہیں سمجھا۔ ہم نے محنت اور مشقت، میں خانقاہی آدمی ہوں، صوفیات ترک دنیا کا سبق دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے میری 2 فیکٹریاں، میں ایک بند کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، پھر کہنے لگے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تیسری بھی لگاؤ۔ تو وہ ظاہر ہے حیران ہوا، وہ کہنے لگا جناب حد ہو گئی، میرا تو خیال تھا آپ کہیں گے دنیا داری کم کرو۔ میں نے کہا آپ اپنے لیے فیکٹری بند کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں ذرا آرام کروں، تو کتنے بندے کام کرتے ہیں اس فیکٹری میں؟ کہنے لگا 250۔ تو میں نے کہا ان سب کا روزگار بند کرو گے نا، ان کو بے روزگار کرو گے؟ آپ اس طرح کرو ایک اور لگاؤ تاکہ 250 آدمی کو اور روزگار ملے۔ آپ تو کہتے سردردی بڑی ہے، تو میں نے کہا لے نا سردردی لینے کا ہی تو مزہ ہے، یہ تھوڑا سا مشقت کرنی پڑے، اسی کا تو لطف ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جینا اوکھا ہی ہو تو جینا مزیدار ہوتا ہے۔ وہ کیا بات ہوئی، حضرت ادھر سوئے ہیں، حضرت ادھر سوئے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ مشقت کریں زندگی میں، جد وقت کو پہچانیں، وقت کی رفتار کو سمجھیں، سستی تھوڑی چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب بھی پتہ کرو آرام کر رہے ہوتے ہیں، مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا بے آرام بھی رہنا شروع کریں، تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولیں، ہوش کریں۔ ہر وقت کی سستیاں یہ انسان کو کمزور کر دیں گی، ہر وقت کی نادانیاں۔ کسی نے کہا تھا ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ یہ ٹھیک نہیں ہے ہر وقت شغل میلہ، کبھی تیرے اندر دکھ بھی ہو۔ اس لیے میرے عزیز اپنے آپ کو وقت کی رفتار کو سمجھیں، جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ٹال مٹول سے کام نہ لیں، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تھوڑا سا نا وقت پہ، تھوڑا سا توجہ سے، تھوڑا سا آپ غور سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ آپ یقین کریں آپ ڈیوٹی کر کے سوئیں گے نا تو مزہ بھی آئے گا، تھک کے سوئیں گے تو نیند بھی آئے گی۔ بستر پہ جائیں تب کہ جب پھر گرنے والے ہو جائیں، اس سے پہلے اپنے آپ کو بستر کا عادی نہ کریں، تھوڑا سا جان چھڑائیں، تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔